الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ان دنوں یعنی گزشتہ جمعۃ المبارک اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک آپ نے ان جمعہ مبارک میں اللہ کے ولیوں کی نشانیاں، یہ آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، اور ان کے تذکرے کا مقصد کیا، کہ کیا صرف اور صرف یہ جان لینا کہ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، کیا یہی کافی تھا؟ نہیں، بلکہ ان نشانیوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ہم اپنے اندر بھی تلاش کریں کیا ہمارے اندر بھی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو اللہ کے قریب کر دینے والی ہو۔ ویسے میں یہ آپ کے سامنے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ آپ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، یعنی آپ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اس چیز کی خبر میرے اللہ نے دی ہے قرآن کریم میں، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور ایمان والوں کی تعریف رب کائنات اس انداز سے فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے شدید محبت کرتا ہے، اسی کو ولی کہتے ہیں جو اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے۔ جس طرح میں نے یہ بھی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سامنے اظہار کیا تھا کہ دوست کی ضد دشمن ہوا کرتا ہے، جس طرح روشنی کی ضد اندھیرا ہے، اچھائی کی ضد برائی ہے، اسی طرح دوست کی ضد دشمن ہے۔ بحمداللہ آپ اللہ کے دوست ہیں، کافر اللہ کے دشمن ہیں، بنا پر آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن درجات ہوتے ہیں، کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ میرے نبی کے سارے امتی اللہ کے ولی ہیں، یہ غلط نہ ہوگا، یعنی اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، اسی بنا پر رب کائنات جل وعلا نے ان کو ہدایت کی دولت دی ہے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جل وعلا جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ کی ہدایت دی فرمائی ہے، خواہ وہ مرتبہ ولایت جس کو عام طور پر جانا جاتا ہے وہاں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ باقی رہ گئے درجات، جس طرح میں کہیں تقریر کرنے کے لیے گیا لیا، وہاں مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا اور اسی وقت اس کا جواب جو میرے ذہن میں آیا میں عرض کر دیتا ہوں۔ سوال یہی کیا تھا کہ شاہ صاحب اگر سب ایمان والے نبی کے امتی، سب ایمان والے نبی کے امتی اچھے ہیں تو پھر کیا بندہ بہت گناہ کر کے حضور کی امت سے خارج ہو جائے گا؟ یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو،
جب تک وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے رسول کا انکار نہیں کرتا، یعنی جو ضروریات دین ہیں ان کا منکر نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ کافر نہیں ہوتا۔ اس شخص سے یہ سوال کیا تھا، پڑھا لکھا صاحب کوئی شخص تھا، اس سے سوال کیا تھا کہ کیا ایسی ہو جائے گا، پھر اس کی بخشش کیا ہوگی؟ تو جو جواب میرے ذہن میں آیا تھا میں ورز کر دیتا ہوں۔ میں نے سوال یہ جواب دیا تھا کہ آپ مجھے بتائیے، اگر سونے کی انگوٹھی یا سونے کا زیور گندگی میں گر جائے، کیچڑ میں گر جائے، پاخانے میں گر جائے، نالی میں گر جائے، تو وہ گندا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی بتا دیجئے۔ اس کو اس طرح پکڑ کر آپ اٹھا کے جیب میں ڈالیں گے؟ نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ہاتھ سے یا کسی شے سے نکال کر پاک صاف پانی سے دھو کر پاک کر لیں گے تو اس کے سونے ہونے میں فرق تو نہیں آئے گا؟ وہ سونا پیتل تو نہیں بن جائے گا، تانبا تو نہیں بن جائے گا، لوہا تو نہیں بن جائے گا، رہے گا وہ سونا ہی۔ میرے نبی کا امتی ہی رہتا ہے، خواہ کتنے بھی گناہ کیوں نہ کر لیں۔ البتہ ہوگا کیا؟ جس طرح میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو اس کے گناہوں کی پاداش میں، یعنی جس بندے کو اس کے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جائے گا، یا تو کسی کی شفاعت سے بخشا جائے گا یا اپنے گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے باہر نکلے گا، پھر نہر رحمت میں غوطہ لگائے گا، وہ پاک اور صاف ہو کر جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی ہر صاحب ایمان کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا۔ جس طرح حدیث سے برکہ ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور میرے نبی کی رسالت پر یقین رکھنے والا ہے، وہ کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ کافروں کے لیے خاص ہے، منافقین کے لیے خاص ہے۔ ایمان والا کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا۔ گویا جنت پہ وہی جائے گا نا جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہی جائے گا نا؟ تو ہر ایمان والا کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلا ہی جائے گا نا۔ اس اعتبار سے سارے ایمان والوں کے درجات وراء الورا ہے۔ ہاں البتہ اللہ کا قرب کن لوگوں نے حاصل کیا، جہنم سے بچنے کے طریقہ کار کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے، وہ نشانیاں میں نے اس لیے بتائی تھی قرآن کریم سورہ فرقان کے حوالہ سے کہ رب کریم نے ان کی یہ نشانیاں بیان فرمائی کہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، میں ان سے محبت فرماتا ہوں۔ کوئی بھی آدمی جو جتنی بھی عبادت کرتا ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کے تحت میں نے گفتگو کی تھی۔ اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی راتیں بھی اس طرح گزرتی، کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں، کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ یہ سارے کی ساری جو کچھ بھی تغدو ہے اس کو عمل کا نام دیتے ہیں۔ اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ عمل۔ بتا دیجئے کیا کہتے ہیں؟ عمل ہے نا۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نیک عمل۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ نیک عمل۔ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ نیک عمل۔ اللہ اللہ کرنا ہے نیک عمل۔ آپ کا تشریف لانا نیک عمل، مجھ بندے کا حاضر ہونا نیک عمل، یہ سارے کے سارے اعمال صالح کے زمرہ میں آتے ہیں، یعنی نیک عمل کہلواتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے۔ عمل اس لیے کیا جاتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد حصول منزل ہے۔ یعنی ایک عمل ہے، ایک مقصد ہے اور ایک منزل ہے۔ دیکھیے آپ نے تغدو کی، دور دراز سے آپ تشریف لائے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، مجھ ناچیز کی باتیں سننے کے لیے۔ آپ کا آنا، خواہ آپ بس پر آئے ہیں، آپ گاڑی پر آئے ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، آپ سائیکل پہ آئے ہیں، گاؤں کے رہنے والے پیدل آئے ہیں، یہ آپ نے تغدو جو کی یہ عمل کہلواتا ہے۔ یہ کیا کہلواتا ہے؟ عمل۔ آپ نے عمل کیا، تغدو کی اور مسجد تک آ گئے۔ مسجد تک پہنچنا آپ کا تھا مقصد۔ اب یہی مقصد تھا نا، یہی مقصد آپ اپنے دامن میں لے کے آئے نا کہ ہم وہاں جائیں گے اور شاہ جی کی گفتگو سنیں گے۔ آپ اس مقصد کے لیے یہاں آئے۔ اس مقصد کی منزل کیا ہے؟ رب کی رضا۔ اس مقصد کی منزل کیا ہے؟ پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ عمل۔ وہ عمل کیا تھا؟ موٹر سائیکل پہ بیٹھنا،
وہ کار میں بیٹھنا، بس میں بیٹھنا، رکشہ میں بیٹھنا، پیدل چلنا، یہ آپ نے کیا عمل ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ مسجد میں آنا۔ الحمدللہ تعالیٰ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ جو عمل آپ نے کیا تھا وہ صحیح رہ گیا کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس مقصد کی منزل کیا ہے؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی ہے نا منزل ہماری، یہی ہے نا، اسی منزل کو پانا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا پھر سب کچھ مل گیا۔ تو اب رب کائنات جل وعلا کے حضور جو عبادت کی جاتی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں گزرتی ہیں کبھی حالت سجدہ میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، یہ ان کا عمل ہے، اور اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، جو منزل ہے یہی ہے نا۔ اب ہم قرآن مجید فرقان میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ رب کریم یہ منزل کن کو عطا فرماتا ہے؟ کیا ہر وہ بندہ جو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر لے، کیا وہ ہر بندہ جو جہاد کرتا ہے، ہر وہ بندہ جو صدقات و خیرات دیتا ہے، وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے کیا بھلا؟ اس کا جواب ہم قرآن مجید فرقان میں سے تلاش کرتے ہیں۔ میرا اللہ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے محبوب مکرم، کل لوگوں کے سامنے اعلان فرما دیجئے۔ بظاہری آیا برکہ کہ جس کی میں تلاوت کرنے والا ہوں ابھی، یہ یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ بھی اپنے تعین نیک عمل کرتے ہیں۔ عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں، یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، عیسائی بھی اپنے تعین نیک عمل کرتے ہیں، یہودی بھی نیک عمل کرتے ہیں۔ اپنے تعین وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں، یہودی بھی سمجھتے ہیں ہم ویلفیئر کا کام کر اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ عیسائی اور یہودی دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم جنت والے ہیں، ہم یقیناً جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کل، اے محبوب سب کو فرما دیجئے، یہود و نصارہ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ کیا فرما دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہی منزل ہے نا، محبوب کا راضی ہو جانا بھائی، پھر اللہ راضی ہو جائے، یہی منزل ہے نا ہماری بھی۔ جو آپ نے توغو کی ہے، یہاں تشریف لائے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کیا، زکوٰۃ دی، وغیرہ وغیرہ، جتنے اعمال صالح کیے، ان سب کی منزل کیا ہے بھلا؟ اللہ کو، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے۔ محبوب کو راضی کرنا ہی اصل مقصود تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کل، اے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر یہ جملے محض میرے نبی نے فرمائے ہوتے صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائما ابدا، یعنی میں حدیث برکہ آپ کو یہ سنا رہا ہوتا، تو پھر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا تھا یہ تو حضور نے اپنی طرف سے کہہ دیا نا، اللہ نے تو نہیں کہا کہ میری محبت، میرے پیار، میری رضا کی کوئی شرط ہے۔ رب نے نماز پڑھنے کا کہا، روزہ رکھنے کا کہا، حج کرنے کا کہا، زکوٰۃ دینے کا کہا، ہم نے وہ سب کچھ کر لیا، بس ٹھیک ہے، ہم نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، روزے بھی رکھ لیے، حج بھی کر لیے، جہاد بھی کر لیے، بہت کچھ کر لیا، اب ہم اللہ کے محبوب بن گئے ہوں گے۔ رب نے نہیں فرمایا کہ تم میرے محبوب بنے، بلکہ رب نے میرے نبی کو فرمایا تم ان کو بتا دو رب کا محبوب بننا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہے؟ کیا محض نمازیں پڑھنے سے رب کے محبوب بن جاؤ گے؟ کیا محض روزے رکھنے سے رب کے محبوب بن جاؤ گے؟ کیا محض جہاد کرنے سے رب کے محبوب بن جاؤ گے؟ کیا قرآن پاک کے حافظ بن کر رب کے محبوب بن جاؤ گے؟ محبوب ان کو بتا دو، کل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم رب سے پیار کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اتباع ہوتی ہے، ایک اطاعت ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا،
اطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے والا؟ الحمدللہ تعالیٰ آپ جو یہاں تشریف لاتے ہیں اس بندے ناچیز کی گفتگو سننے کے لیے، اور آپ کو علم ہے کہ میں ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ کر آپ سے داد وصول نہیں کرتا، میں حکایات اور کہانیاں سنا کر وقت پاس نہیں کرتا، میں آپ کو لیکچر دیتا ہوں سبق کے انداز میں جس طرح سبق پڑھایا جاتا ہے، اور آپ یوں سمجھیے کہ آپ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ جملے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اس نیت کر کے آئیں نا کہ میں وہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، محض تقریر سننے کے لیے نہیں، میں وہاں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یاد رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت بارکہ کا سیکھ لینا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور علم کا ایک باب حاصل کر لینا جس طرح آپ الحمدللہ کرتے ہیں، علم کا ایک باب حاصل کر لینا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رات کی 1 ساعت علم حاصل کر لینا پوری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر آپ کے ہر قدم پر آپ کو اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب الگ عطا فرمائے گا۔ اس نیت کے ساتھ طے کیجیے، اور جو میں آپ کو سمجھاتا ہوا آپ یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کو پتہ چل گیا، سوال کروں تو آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، میں کہہ رہا تھا، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ بتا دیجئے، ایک اطاعت اور دوسری اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا۔ اطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حکم ماننا۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نقش قدم یا پیروی، یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں۔ کسی کے پیچھے پیچھے اس کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے، یہ نشانات قدم پہ قدم رکھتے ہوئے چلنے کو نقش قدم پہ چلنا کہتے ہیں۔ کسی آدمی نے اگر کسی بھیڑ بکری وغیرہ کسی جانور کے گردن میں پٹا ڈال رکھا ہو اور اس کی رسی اس نے پکڑ رکھی ہو، وہ آگے آگے جا رہا ہو اور وہ جانور اس کے پاؤں کے نشانات کو رونتا ہوا مٹاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں وہ جانور اس کی اتباع کر رہا ہے۔ کیا بلا جانور اس کی؟ یہی سبب ہے کہ بہت سارے علماء نے اس کا ترجمہ جو میں نے آیا مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا کچھ یوں کیا ہے کہ اللہ کا ارشاد گرامی قدر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری غلامی کا پٹا اپنی گردن میں سجا لو، یعنی پھر چشم تصور میں یوں بنا لو کہ تمہاری گردن میں ہماری غلامی کا پٹا ہے اور اس کی رسی مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں جدھر جدھر جاتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، جدھر مڑ جاتا ہوں تم بھی مڑ جاتے ہو، اگر میں ٹھہر جاتا ہوں تم بھی، میں چلتا ہوں تو تم بھی، یہ ہے اتباع۔ یہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ محبوب مکرم کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈھال لینا ہوگا۔ اگر تم ایسے کرو گے پھر کیا ہوگا؟ تمہارا قول و فعل عبادت بن جائے گا، یحببکم اللہ، پھر رب تم سے پیار کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ رب تم سے پیار کرے گا، رب تم سے پیار کرے گا۔ پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم رب سے پیار کرتے ہیں، اتباع کرنی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بندہ کہے نا میں رب کی اتباع کرتا ہوں، کافر ہو جائے گا۔ اتباع تو کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے، کیا تم رب کے نقش قدم پہ چلو گی؟ وہ تو زندگی دیتا ہے، مارتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ شان بہت بلند ہے۔ رب کی اطاعت کی جائے گی اور نبی کی اطاعت بھی کی جائے گی، نبی کی اتباع بھی کی جائے گی، اللہ کی صرف اطاعت کی جائے گی۔ پھر اللہ کی اطاعت کس طرح کی جائے گی؟ اطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے بھلا میں نے بتایا؟ ہاں بتا دیجئے۔ ہاں اطاعت کا معنی کیا ہے؟ حکم ماننا۔ تو اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ اللہ خود تو کسی کو حکم دیتا نہیں ہے، رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کو حکم مانا وہ سمجھے میں نے رب کا حکم مان لیا۔
جس نے میرے نبی کا حکم مانا وہ سمجھ لے کہ میں نے، کیونکہ رب تو براہ راست کسی کو حکم دیتا ہی نہیں ہے، وہ جو حکم دیتا ہے نبی کے حوالہ سے دیتا ہے۔ تو پھر جس سے نبی کا حکم آنا اس نے رب کا حکم مان لیا، جس سے نبی کی نافرمانی کر لی اس نے رب کی نافرمانی کر لی۔ اب نبی کی اطاعت بھی کی جائے گی اور نبی کی اتباع بھی کی جائے گی۔ نبی کی اطاعت بھی حکم ہی مانا جائے گا، جو نبی نے فرمایا سر تسلیم خم کر دیں گے ان کے حکم کے سامنے، جو بھی حکم دیتے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول رحمت تمہیں حکم دیتے ہیں اس کو پکڑ لو، اور جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کا حکم کیا ہے کسی بھی معاملے میں۔ میرے کریم آقا نے بڑی شان کریمی سے کام لیا، بہت شان کریمی سے کام لیا۔ صحابہ کے سامنے ارشاد میں سنو، میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو کام کیا کرو، کسی چیز کا حکم دوں تو کام کیا کرو، اگر میں منع کروں تو رک جایا کرو، میں چپ رہوں تو پوچھا نہ کرو، جی چاہے تو کر لیا کرو، جی چاہے تو نہ صحیح۔ کتنا کرم کیا میرے نبی نے، کتنا کرم کیا۔ بطور مثال سمجھیے، میرے نبی کے اس زاریہ یات برکہ میں کارپٹیں بچھائے جاتے تھے، تو اگر اس زمانہ میں کوئی آدمی مصلی کارپٹ بچھا کر پوچھتا یا رسول اللہ نماز پڑھ لوں، میں نہ پوچھو، جی چاہے تو پڑھ لو، نہ جی چاہے تو نہ بچھاؤ۔ اسی عمل مباح کہتے ہیں۔ میرے نبی نے امت کے لیے بڑی آسانی پیدا فرمائی کہ ہر بات پر سوال نہ کیا کرو، پابندیاں نہ لگایا کرو، وگرنہ میں جو کہہ دوں گا وہ کرنا پڑے گا، ورنہ میں جو کہہ دوں گا وہ، جس طرح حدیث مبارکہ میں سیدنا عقرہ بن حابس سے مروی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے، لوگوں تم پر حج فرض ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ میرے نبی خاموش رہے۔ اسے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ میرے قریب پھر خاموش رہے۔ وہ بندہ بیٹھ گیا، ٹھہر کے میرے نبی فرمانے کے سنو، میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں کر لیا کرو، منع کروں رک جایا کرو، وگرنہ چپ رہا کرو۔ یہ بار بار سوال کر رہا تھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور تم کر نہ سکتے، اس لیے اگر میں چپ رہوں تو چپ رہا کرو، جی چاہے تو کر لیا کرو، نہ جی چاہے تو ایک مرتبہ ہی کافی ہو جائے گا۔ میرے نبی نے آسانی پیدا فرما دی نا۔ رب نے فرمایا ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع بھی کرو۔ اب اتباع میں سنت مصطفیٰ آ جائے گی، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنا، نبی کے طریقہ کار کو اپنانا، جس طرح رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ ہم نے پوچھا، یعنی صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف نصلی، ہم کس طرح نماز ادا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا میری اتباع کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں، تم بھی اسی طرح پڑھو۔ یہ کیا ہو گیا؟ اتباع۔ یہ کیا ہو گیا؟ اقیموا الصلاۃ کیا ہو گیا؟ حکم۔ نماز پڑھو یہ کیا ہو گیا؟ حکم۔ پڑھ کے دکھا دی، اس طرح پڑھی، یہ کیا ہو گیا؟ اتباع۔ اب نبی کا حکم بھی مانیں گے، نبی کی اتباع بھی کریں گے، یعنی اطاعت بھی کریں گے اور اتباع بھی کریں گے۔ اتباع وہ قابل قبول ہے جو اتباع بالمحبت ہو، اگر اتباع بالجبر ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم میرے کریم آقا رسول عربی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تھے۔ یہ غریب گھرانہ تھا، بہت غریب گھرانہ۔ کافروں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اپنے نرغہ میں لے لیا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے، اور آپ نے کو فرمایا اصبروا آل داؤد آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کافروں نے ان کو مارا۔ حضرت سیدنا یاسر حضرت عمار کے ابا جی، یہی قبیلے کے سربراہ تھے۔ ایک ان کی بیوی ہے سیدہ سمیہ، ایک بیٹا ہے حضرت عمار۔
حضرت یاسر کو کافروں نے کہا کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے، کہہ دے میں حضور کا نام لے کر کہ میں محمد کا انکار کرتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائما ابدا، یہ جملہ کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے ابا جی حضرت سیدنا یاسر نے جواباً کہا، اے کافرو، اللہ کی عزت کی قسم، میرے جسم سے جان تو نکل سکتی مگر میرے دل سے میرے نبی کا پیار نہیں نکل سکتا۔ کافروں نے اتنا مارا ڈنڈوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، جو ان کے پاس تھا مارا، اتنا مارا کہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ اب دیکھیے، بیوی سیدہ سمیہ کھڑی ہیں، بیٹا حضرت عمار کھڑے ہیں، ان کی موجودگی میں ان کو اتنا مارا۔ آپ کسی پر ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھیں نا تو آپ کا جی بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یار میری بس پہ نہیں، تھوڑی بہت اگر تمہارے اندر غیرت ہو تو آگے بڑھ کر اس ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے، یا نہ مار، کیوں اتنا مار رہا ہے؟ اگر آپ کے اندر ہمت نہ ہو تو کم از کم آپ کا دل ضرور ضرور خراب ہوتا ہے، پھسلتا ہے، بعض دفعہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے، بیچارے کو کتنا مار رہا ہے یہ، اتنا مارا کہ آپ تڑپنے لگے، حتیٰ کہ وہ مارتے رہے، پاؤں سے رونتے رہے، جوتوں کی ٹھوکروں سے ان کو معاذ اللہ تعالیٰ مارتے رہے، حتیٰ کہ آپ تڑپ کے وہ رحلت فرما گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت سیدہ سمیہ کو پکڑا اور انہیں کہا کہ تو ہی مان لے کہ حضور سید عالم کا انکار کر دے۔ سیدہ سمیہ نے انکار کیا، ان خبیث بدبختوں نے آپ کو بہت زیادہ مارا، بالآخر 2 اونٹوں کے ساتھ آپ کی دونوں ٹانگوں کو باندھ دیا، اور ابو جہل لعین نے صاف کہا، سمیہ تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، اب ہی کہہ دے میرا تعلق محمد مصطفیٰ کریم کے ساتھ نہیں ہے، مگر اے اللہ تعالیٰ جل وعلا تو کروڑ بلکہ اپنی شان کے لائق رحمت نازل فرما ان پاک باز ہستیوں پر۔ سیدہ سمیہ نے یہ جواب دیا تھا، یہ تو ایک جان ہے، 1000 مرتبہ جان ملے تو ہر مرتبہ نبی کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گی۔ ان بدبختوں نے 2 اونٹوں کے درمیان آپ کو باندھ کر چیر دیا۔ یہ سارا منظر حضرت سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تھا، اور آپ کی حالت بہت ہی غیر تھی۔ پھر کافروں نے آپ کو مارا اور کہا تو کہہ دے میں نبی کو چھوڑتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وگرنہ تیرا بھی وہی ہم حشر کریں گے جو تیری ماں کا کیا ہے، تیرے ابا کا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کچھ کہہ دیا جو کافر چاہتے تھے، یعنی وہ کہہ دیا جو کافر چاہتے تھے، کافروں نے چھوڑ دیا، کہا تو نے بہت اچھا کیا۔ حضرت عمار کافروں کے نرغہ سے آزاد ہو کر سیدھے میرے نبی کے پاس پہنچے۔ اب ان کے ایمان کا اندازہ کیجئے، ان کی رفعت شان کا اندازہ کیجئے۔ ویسے بھی میرے نبی سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جب میرے کریم آقا ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے ہیں نا، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے ہیں تو مسجد نبی شریفہ کو تعمیر کرنا تھا۔ مسجد نبی شریفہ کی تعمیر میں میرے نبی نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ میں اپنے کریم آقا کے لیے وہ جملے نہیں کہہ سکتا جو آج کل ہیں، چودراہٹ، کہ ہم چودھری بن جاتے ہیں نا، کام کاج کرنے والے ہوں نا ان کے پاس کھڑے ہو کے ہم چودھری بنتے ہیں۔ میرے کریم آقا اللہ کی عزت کی قسم بڑے ہی کریم تھے، خود مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے، یہ نہیں کہ ایک طرف بیٹھے ہیں جس طرح ہم چودھری بن کے کہ میں یہ جملہ اپنے نبی کے لیے نہیں کہوں گا، ان کی حیثیت کیا ہے کہ میں اپنے نبی کے لیے یہ جملہ کہوں، ان کی شان تو بہت بلند و بالا، وہ تو نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کائنات میں ان کے برابر اللہ نے کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی ہے، اتنی عظمت اور شان والے ہیں۔ میرے کریم آقا مزدوروں کی طرح پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ عالم کیا تھا؟ حضور نے محض تہمت پہن رکھا تھا، جس میں انور پر چادر یا قمیض، زمانے میں کوئی چادر لے لیتا تھا، کوئی قمیض پہن لیتا تھا، حضور بھی کبھی چادر لیتے تھے کبھی قمیض لیتے تھے۔ چادر یا قمیض جسم کے اوپر نہیں اڑا ہوا تھا، تہمت باندھا ہوا تھا، ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ان پتھروں کے اٹھانے کی وجہ سے رسول انور کا شکم مبارک اور آپ کا سینہ انور گرد آلود تھا، یعنی پتھروں کی مٹی کچھ نہ کچھ جسم انور کو لگی ہوئی تھی۔ صحابہ بہت محبت کرتے تھے میرے نبی کے ساتھ، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ محبت کرتے تھے۔
دعویٰ بیکار ہوتا ہے جب تک عمل کے سانچے میں نہ ڈرے۔ ہم محض دعوے کرتے ہیں، وہ عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کو قربان جائیں، آپ پتھر نہ اٹھائیں، آپ کام نہ کریں، آپ تشریف فرماؤں، تشریف ہمیں حکم دیتے جائیں، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر، ہم غلام جو حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نہ کریں۔ میرے کریم آقا رسول عربی کا جواب یہ تھا، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، میں بھی نیکی لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، بڑے ہی کریم تھے، بڑے ہی کریم تھے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، جی چاہتا ہے میں عرض کر دوں۔ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، یہاں ٹھہرنا تھا۔ فرمانے لگے کھانا تیار کرنا پورے لشکر کے لیے، ساتھ بکریاں بھی تھیں، لے کے جاتے تھے راستے میں ذبح کر کے استعمال کرنے کے لیے۔ فرمانے لگے بکری کون ذبح کرے گا؟ ایک صاحب کھڑے ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ذبح کرنا جانتا ہوں، میں ذبح کروں گا۔ فرمانے کہ پھر اس کی کھال بھی اتارنی ہے اور گوشت بھی بنانا ہو، کوئی تیرا معاون بھی ہو، تو تنہا کرے گا؟ ایک شخص اور کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں اس کا معاون بنوں گا، ہم دونوں مل کر گوشت کے ٹکڑے کر لیں گے، بوٹیاں کرنا جسے کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں تیار کر لیں گے ہم گوشت کو۔ فرمانے کہ پکائے گا کون؟ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اچھا کھانا بنا لیتا ہوں، میں پکاؤں گا۔ میرے کریم نے جو فرمایا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ فرمایا بکری تم ذبح کرو گے اور تم اس کے معاون بنو گے؟ جی آقا ہم ایسے ہی کریں گے۔ بھی پکاؤ گے تم؟ جی آقا میں ایسے کروں گا۔ فرمانے کہ پھر جنگل سے لکڑیاں میں چن کے لاؤں گا، جنگل سے لکڑیاں میں چن کے لاؤں گا۔ صحابہ کرام تو اپنی جان قربان کرنے کو تیار۔ یا رسول اللہ آپ کیوں لائیں گے؟ ہم ناچیز و حقیر بندے کس کام کے لیے ہیں؟ ہم خود جنگل سے لکڑیاں چن کے لائیں گے۔ اب تشریف فرما رہے ہیں، حکمن فرمائے نہیں تم بیٹھو، میں خود جاؤں گا۔ چنانچہ میرے نبی جنگل سے لکڑیاں چن کے لائے تھے۔ آج مسجد نبی شریفہ تعمیر ہو رہی ہے، حضور بھی پتھر اٹھا رہے ہیں۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ پتھر نہ اٹھائیں، فرمانے کہ میں بھی ثواب کا محتاج ہوں، میں بھی نیکیاں کماؤں گا۔ میں یہ عرض کروں گا، اگر کہیں مسجد بن رہی ہو نا، آپ تھوڑی بہت ہی مزدوری کر کے نا اپنے جسم کو مسجد کی مٹی لگا لے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا میں بھی ثواب کا محتاج ہوں، میں بھی۔ پتہ چلا کوئی کتنے بھی بڑے بلند مرتبے پہ ہو، مزید مرتبہ چاہتا ہے، مزید بلندی۔ حضرت عمار بھی وہیں موجود تھے، انہوں نے کوئی ضد نہیں کی، انہوں نے دو دو پتھر اٹھانے شروع کر دیے، دو دو پتھر، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری، چند مرتبہ دو دو پتھر اٹھا کے لا میرے نبی کے سامنے۔ پھر عرض کیا، یعنی عمل پہلے کیا۔ میں نے پہلے کہا نا کہ ہم دعویٰ کرتے وہ عمل کرتے تھے، عمل کیا، عمل کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے ملادہ فرمایا میں دو دو پتھر اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہاں دو دو پتھر اٹھا رہا ہے۔ عرض کیا آقا ایک اپنی طرف سے اٹھا رہا ہوں اور ایک آپ کی طرف سے اٹھا رہا ہوں، آپ نہ اٹھائیں۔ کتنا پیار تھا ان کے دلوں میں، کتنی محبت تھی۔ یا رسول اللہ میں اپنا ثواب آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کام نہ کریں، اگرچہ میرے آقا کام کرتے رہے۔ یہ یاسر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہہ رہا تھا جب ماں بھی شہید ہو گئی، باپ بھی شہید ہو گیا، اور یہ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سب سے پہلے یہی دو شہداء ہیں، تو حضرت عمار میرے نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے اور رو رہے تھے۔ میرے کریم آقا نے دلاسا دیا، تسلی دی، خبر پہنچ چکی تھی کہ عمار کے ابا جی بھی شہید ہو گئے ہیں، عمار کی والدہ بھی شہید ہو گئی ہیں، اور بڑے ظالمانہ سفاکانہ انداز میں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ کسی کو تلوار سے قتل کر دینا آسانی سے گردن اتر جاتی ہے، کسی کو ڈنڈے مار مار کر، پاؤں کی ٹھوکریں مار مار کر، گھسنے مار مار کر کسی کو ہلاک کرنا یہ بڑی تکلیف دہ موت ہوتی ہے۔ اور پھر ان کی والدہ کو تو اونٹوں کے درمیان باندھ کے چیرا گیا تھا، بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ عمار کا پریشان ہو جانا، رونا، چیخنا، یہ قدرتی عمل گنا جاتا تھا۔ بارگاہ ساتھ ماں میں حاضر ہوئے تو بتحاشا رو رہے تھے۔ میرے کریم آقا نے ان کو تسلی دی، عمار اللہ تعالیٰ تیرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تسلی رکھو۔ موت کے وہ لمحات چند لمحوں کے تھے، اس کے بعد ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے۔ میرے نبی ان کو تسلی دے رہے تھے۔ حضرت عمار نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری ماں شہید کر دی گئی ہے،
اس لیے نہیں رو رہا، میرا ابا شہید کر دیا گیا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے کافروں کو کہا تھا میرا حضور سے کوئی تعلق نہیں، یا رسول اللہ میں کافر نہ ہو گیا، رو اس لیے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کی شہادت بھی قبول ہے، ابا کی شہادت بھی قبول ہے، لیکن یہ جملہ قبول نہیں کہ میں نبی کو نہیں مانتا۔ یہ اتنا بڑا غم دینے والا جملہ ہے، گزار و قطار رو رہے تھے۔ یہ عرض کریں یا رسول اللہ میں نے یہ جملہ کہہ کر جو کافروں نے کہا تھا، کہہ دے کہ میں نے رسول رحمت کو چھوڑ دیا، جو انہوں نے بکواس کی تھی آپ نے وہ جملہ کہہ دیا تھا، میں وہ جملے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس لیے میں نے اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے رسول رحمت کو چھوڑ دیا، میرا ان پر ایمان نہیں ہے، تو یا رسول اللہ میں کافر تو نہیں ہو گیا، میں کافر تو نہیں ہو گیا۔ یہ پریشانی کے عالم میں میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں روتے ہوئے عرض کر رہے تھے، ادھر رب کائنات نے جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل امین نے آ کے عرض کیا رب کائنات کا یہ حکم سنا دیا، یا رسول اللہ عمار کو تسلی دیجئے، میرا اللہ فرماتا عمار تیرے ایمان کا گواہ میں رب کائنات ہوں، تیرا ایمان سلامت ہے۔ پتہ کیا چلا، اگر مجبوری کے ساتھ کوئی جملے زبان سے نکلے ہوئے ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی اتباع کرے نبی کی مگر مجبور ہو کر کرے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، عبداللہ بن ابی اور اس کے جتنے چیلے چانٹے تھے میرے کریم آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں، روزے رکھتے تھے کہ نہیں، حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے، وہ ادا کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، جتنا قرآن نازل ہوا تقریباً اتنے قرآن کے وہ حافظ بھی تھے، مگر کیا ان منافقوں کی کوئی عبادت قبول ہو گئی؟ حکم مانتے تھے، کیا بھلا حکم حضور فرماتے تھے نماز پڑھو، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اتباع کرتے تھے، کیا بھلا اتباع کرتے تھے، یعنی جس طرح میرے نبی نماز پڑھتے تھے وہ اسی طرح پڑھتے تھے، کہ میں کعبہ کی طرف منہ کیا، مگر ان کی کوئی عبادت قبول نہیں تھی کہ وہ اتباع کرتے تھے مگر بالجبر یا بالنفرت کرتے تھے۔ اتباع کون سی قابل قبول ہے؟ وہ اتباع جو قابل قبول ہے وہ محبت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا اس موضوع پر اگر اللہ نے چاہا اور اس نے مجھے زندگی دی تو آئندہ جمعۃ المبارک کو میں عرض کروں گا، اتباع بالجبر مردود ہے، اس سے بندہ منافق تو بن سکتا ہے، مومن نہیں، مگر وہ اتباع جو ایمان والے کی شان ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی جل وعلا ہمیں وہ اتباع نصیب فرمائے جس سے اللہ بھی راضی اور اللہ کا نبی بھی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔